آواز اس میں کھل سکتی ہے وہ کھولیں اور پھر ہاتھ بند کر لیں۔ میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین جامعہ سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ جن کی کوششیں کاوشیں محنتیں رنگ لائی اور آج جشن قرآن کی صورت میں یہ عظیم محفل سجی۔ تاحد نظر سروں کا سیلاب ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو لوگ سائیڈ سے کھڑے ہیں یہ ابھی سے نہیں بلکہ شروع سے کھڑے ہیں۔ میں آپ کو ایک مفید مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پورا جلسہ کھڑے ہو کے سنا، رات کے 3 بج چکے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر بخشے۔ ایک کام میری طرف سے یہ کرنا، اپنے گھر جانا تو اپنے ماں کے قدم چومنا، کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے ساری رات حضور کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جو لوگ بیٹھے ہیں خدا کا شکر ادا کریں کہ آج سیدنا ابوبکر صدیق کے آنگن میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہاں ان کے آنگن میں بیٹھے گا وہاں بھی انہی کے دامن میں بیٹھے گا۔ میں تہہ دل سے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کئی کلومیٹر سے سفر طے کر کے اس عظیم محفل میں تشریف لائے۔ یقیناً یہ جو حفاظ کرام کی قطار نظر آ رہی ہے، ادھر بھی ڈبل لائن لگی ہے، ادھر بھی ڈبل لائن لگی ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ادارے میں ابتدا سے لے کر کے جوانی تک ساری محنت اپنی خرچ کی ہے۔ یہ ابتدا سے لے کر کے آج تکمیل حفظ قرآن تک یہ آپ کے کسی محبوب ادارے کی دین ہے۔ اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ادارہ محتاج نہیں ہے کسی کا، اس لیے کہ اس ادارے پہ جو نظر کرم ہے وہ نبی کے ابوبکر کی نظر کرم ہے۔ ہاں، اگر کوئی رافضی بیٹھا ہو کلیجہ پھٹے تو پھٹ جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق۔ انبیاء کے بعد اگر سب سے شان والی کوئی ذات ہے تو وہ سرکار ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ آج انہی کے نام کے سائے میں چلنے والا ادارہ اور آج کی عظیم شان محفل فیضان ابوبکر صدیق ہے۔ اور خوشی کی بات یہ بتاؤں، میں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو اہل بیت سے ابوبکر کو الگ کرتے ہیں، ابوبکر سے اہل بیت کو الگ کرتے ہیں۔ ہوش میں رہنا، سوچنے کی بات ہے، اس ادارے کی بنیاد نبی کے بیٹے نے رکھی، نام ابوبکر صدیق رکھا گیا۔ اب بھی نہیں بولے تو کب بولو گے یار؟ اگر یہ سوچ کے بیٹھے ہو مولوی جنت بانٹ کے جائے گا تو جنت میرے باپ کی نہیں، جنت ان کے باپ کی ہے۔ خیال رکھنا، میں جنت بانٹنے نہیں آیا، میرا بھی اپنا اصول ہے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہاں، تو یہ کوئی خوش فہمی میں نہ بیٹھے آج مولوی جنت دیکھ کے جائے۔ البتہ اپنا اصول ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ بیچ میں کپڑا باندھا گیا، پیچھے والے بولنے تیار نہیں، آگے والے چکنے تیار نہیں۔ یہ دیوار کھڑی کی گئی ہے کہ پیچھے والوں کو نہیں بولنا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ پیچھے والے بھی بریلی والے ہیں نا؟ اچھا، ماشاءاللہ، صرف 11ویں کے نام پہ بریلی والے نہیں ہونے چاہیے، بولنے کے نام پہ بھی بریلی والے ہونے چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا خاص کر کے آگے والے نوجوان بچے، آپ کی حیثیت اکثر کہتا ہوں میں اس شخص کی طرح ہے جو ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھتا ہے۔ مجھے مظفرپور سے ریسیو کیا گیا،
بائی کار. دو لوگ مجھے دو ڈرائیور تھے. ایک قاری صاحب تھے, کیا نام ہے, قاری ایوب صاحب. تو مجھے پیچھے بٹھایا گیا اس لیے کہ مجھے نیند آ رہی تھی. ہاں, اس لیے پیچھے بٹھایا کہ آپ کو سونا ہے کہ جی تو پیچھے بیٹھیے. کیوں؟ کہا کہ وہ بیٹھے گا جو جاگے گا. میں سمجھ گیا فلسفہ بھی یہی ہے. اگر ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھ کے سویا جائے تو ڈرائیور سارے سمجھ رہے نا میری بات, اردو سمجھتے ہیں نا, تو ڈرائیور سو جائے گا. اب سوچئے اگر کنڈکٹر کی سیٹ پہ بندہ سو جائے تو ڈرائیور سو جاتا ہے, آگے والے لوگ سو جائیں تو پھر مولوی بھی سو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جاگتے رہیں گے آپ لوگ. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اتنی آواز انہوں نے نکالی ہے, ذرا پیچھے والے بھی کہہ دیں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بغیر کہیں کھڑے والے لوگ بھی بول گئے. ہاں, اور حضرت جی لاک ڈاؤن ہوا تھا, اس سے پہلے نوٹ بندی ہوئی تھی, بڑے بڑے جھٹکے لگے ہندوستان کو, لیکن اس ملک میں غریب نواز کی چلتی ہے. اس لیے کہ جھٹکوں سے گرتا نہیں ہے, اس لیے کہ اسے سنبھالے ہوئے غریب نواز ہے. اس لیے نہیں گرا کیونکہ غریب نواز سنبھالے ہوئے. تو دیکھا ہوگا پیسوں کے لیے لائن میں لوگ کھڑے ہوتے تھے, 2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے, کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے. اس پیسے کے لیے جس سے گھر کا راشن آنا ہے, اس پیسے کے لیے جس سے دوا آنی ہے, اس پیسے کے لیے جس سے پیٹ بھرے گا, اس پیسے کے لیے جس سے بچے پلیں گے. لوگ 2 گھنٹے میں 10 بار اٹھا بیٹھا کرتے تھے. مگر تمہاری محبتوں کو سلام, جب سے کھڑے ہو ابھی بیٹھے نہیں ہو. یہاں کوئی پیسے کا لالچ بھی نہیں, یہاں کوئی بریانی کا لالچ بھی نہیں, یہاں کوئی زردے کا لالچ بھی نہیں ہے, یہاں کسی میٹھے کا لالچ بھی نہیں ہے. پھر بتاؤ تو کھڑے کیوں ہے؟ تو کوئی بھی کہے گا نادان پتہ نہیں ہے, یہ زردے بریانی کے لالچ میں نہیں کھڑے, یہ تو حضور کی محبت میں کھڑے ہو گئے. حضور کی محبت میں کھڑے. اللہ آپ کے کھڑے ہونے کو بھی قبول کرے, ہمارے آنے کو قبول کرے, بیٹھنے کو قبول کرے. اور حضور سے عشق کرو, حضور سے عشق کرو. عشق کا تاجدار ہے ابو بکر, عشق کا امام ہے ابو بکر, عاشقوں کی جان ہے ابو بکر. تاریخ پڑھے قسم سے کلیجہ ایسے اچھلتا ہے خوشی میں. میں حیرت کرتا ہوں جب لوگ نبی کے ابو بکر کو بھونکتے ہیں. میں سوچتا ہوں کتنے عجیب لوگ ہیں یار, جس کی زندگی حضور کے ساتھ گزری. پوری تاریخ آپ کو نہ ڈالیے, اکثر مرد ایسے ملیں گے کہ جو کسی نہ کسی معجزے کو دیکھ کے ایمان لائے. لیکن نبی کا ابو بکر وہ ہے, جب حضور نے کہا تھا میں اللہ کا نبی ہوں, کوئی دلیل نہیں مانگی تھی, ہاتھ پکڑ کے کہا تھا بس دیر نہ کیجیے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھا کے اپنا بنا لیا. سبحان اللہ. ذات ابو بکر صدیق کی ہے. ہاں, ذات ابو بکر صدیق کی ہے. اور پھر جو ساتھ نبھایا نا, پھر جو ساتھ نبھایا مثال نہیں ملتی. ایک بات یاد آ رہی ہے, انداز میں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضرت عقیل جو حضرت علی کے بھائی ہے نا, نئے نئے ایمان لے کے آئے, بعد میں ایمان لائے تھے, نئے نئے ایمان لے کر کے آئے. تو ان کے دل میں یہ حسرت رہتی تھی کسی دن سب سے پہلے حضور کی خدمت میں کروں. حسد نہیں, بغض نہیں, کینہ نہیں, شوق, ارمان, حسرت, رشک, سب سے آگے میں جاؤں. لیکن کہتے جب حضور کہتے تھے سواری تیار کی جائے, کہتے میں پہنچتا بعد میں تھا, ابو بکر پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کسی کام کا ارشاد فرماتے تو حضرت عقیل کہتے ہیں کہ میں پہنچتا علی کر چکے ہوتے تھے, ابو بکر کر چکے ہوتے تھے. کہتے میں بڑا پریشان رہ رہا ہوں. اور یہ حسد نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, یہ عشق تھا حضور سے. صحابہ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے, سب سے پہلے میں جاؤں. کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا تھا کہ آج حضور کے پیچھے میں کھڑا ہوں گا, میں دیکھتا تھا سب بعد میں آتے تھے, ابو بکر پہلے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں پہ بھی حضور کے پیچھے ابو بکر ہوتے. ایک دن حضرت عقیل آئے,
حضرت ابو بکر کو بیٹھے دیکھا. حضرت علی فرماتے میں وہیں پہ بیٹھا تھا. آنے کے بعد کھڑا کیا, ابو بکر کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر, اتنی آسانی سے لڑانے کی کوشش نہ کر, زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے. ابھی ابو بکر کے چاہنے والے بھی ہیں, نبی کے اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں. لوارث نہیں ہے یہ, ان کے چاہنے والے موجود ہیں بھی. حضرت عقیل آئے اور کہا ابو بکر کھڑے ہو جائیے. حضرت ابو بکر اس لیے کھڑے ہو گئے کہ نبی کے خاندان کے شہزادے کا حکم تھا. نبی کے خاندان کے شہزادے کا حکم تھا. کھڑے ہو گئے. کیا حکم ہے؟ جگہ چھوڑیے, پیچھے ہٹ جائیں. حضرت ابو بکر صدیق پچھلی صف میں آ گئے. کہنے لگے شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں. پھر کہا نہیں, اور پیچھے جائیے. کہا یہاں بیٹھ جاؤں. دوسری صف, تیسری صف, چوتھی صف باہر آ گئے. کہا اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں. سب سے باہر حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے. حضرت علی کہتے مجھے یہ بات ناگوار گزری. میں اٹھا نماز کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوں. حضور عقیل کو سمجھائیے نا. کیا کیا میرے عقیل نے؟ حضور کا لہجہ دیکھیے پیار والا. کیا کیا میرے عقیل نے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, آج ایسے ایسے کیا. ابو بکر کو اٹھایا اور پیچھے بھیج دیا. تو حضور کے جملے جانتے ہو؟ کہنے لگے علی عقیل کی باتیں چھوڑ, بتا میرے ابو بکر نے کیا کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اٹھایا تھا تو ابو بکر نے کیا کہا. جب پچھلی صف میں بھیجا تھا تو ابو بکر نے کیا کہا تھا. یا رسول اللہ, ابو بکر نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. پہلی صف میں پہنچے, کہا شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھو. کہا پیچھے جائیے. پھر پیچھے ہٹے. وہاں جا کے کہا شہزادے اجازت ہو تو یہاں بیٹھو. پھر پیچھے ہٹے. پھر اجازت نہ ملی. پھر پیچھے ہٹے. حضور آخری صف میں چلے گئے. حضرت عقیل کو سمجھائیے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے بلایا. بغل میں عقیل بیٹھے گئے. اب سن نبی کا ابو بکر کون ہے, تاکہ دل کے طریقے روشن ہو جائے. حضرت عقیل کو بغل میں مصطفیٰ نے بٹھایا, گلے میں ہاتھ ڈالا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یار عقیل تجھے پتا ہے کہ ابو بکر کون ہے جسے تو نے سب سے اٹھایا ہے. جانتا ہے کون ہے ابو بکر. اب ذرا غور سے سننا. آقا فرماتے میرے عقیل سن تو صحیح, ابو بکر وہ ہے جب زمانے نے دروازے بند کیے تھے تب ابو بکر نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا. تو نے ابو بکر کو پیچھے کیا. تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر. کہتے جب لوگوں نے مجھ پر ظلم کیے تھے تب میرے نام کے پتھر ابو بکر نے کھائے تھے. تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر. کا جب یہ قرآن پڑھتا تھا لوگ پتھر مارتے تھے, یہ پتھر کھاتا رہا, قرآن نہیں بند کیا تھا. یہ ہے ابو بکر. کہتے تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر. آقا فرماتے ہیں سن, جب ہجرت کی رات آئی ہے تو اس کی بیٹیوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا. یہ ہے ابو بکر. جب ہجرت کو میں چلا تھا تو سواری کا انتظام ابو بکر نے کیا تھا. تجھے پتا ہے کون ہے ابو بکر. آقا فرماتے ہیں سنا کہ جب 3 دن غار میں گزارے تھے تو کھانے کے لیے دودھ وغیرہ جلاتی تھی, ابو بکر کے بچے لایا کرتے تھے. تجھے پتا کہ کون ہے ابو بکر. اس کے بعد آقا کے جملے سننا پیارے. حضرت ابو بکر کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عقیل سن, ابو بکر وہ ہے کہ قیامت کے دن سب کا بدلہ تو میں دے چکا ہوں, لیکن ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا, خدا کی بارگاہ میں لاؤں گا اور کہوں گا یا اللہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے, ابو بکر کا بدلہ تو ادا کر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان ابو بکر صدیق. اور جانتے ہو اگلی بات میرے نبی نے کیا کی. آقا فرماتے ہیں سن عقیل, تو جس مسجد میں بیٹھا ہے نا, اس مسجد کی قیمت میرے ابو بکر صدیق کے پیسے سے ادا کی گئی ہے. یہ ہے میرے نبی کا ابو بکر. زبان کو لگام دے. شجرے کاغذ میں چیک کرتے ہیں, زبانیں ہم پہلے چیک کر لیتے ہیں. جو ابو بکر کو بھوجے گا وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کا. آپ پوری زندگی حضور کے عشق میں گزاری. اور کون ہے وہ؟ توجہ ہے آپ کی. چلے آگے. 3 بجے ہیں, تھکے تو نہیں ہے؟ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھائے, اللہ سرکار ابو بکر کے صدیق کے صدقے میں ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. اللہ بہت غور سے میری بات سنو, بہت غور سے سنو. سب کو پتا ہے ہجرت کی
غار میں گئے، حضور کو باہر کھڑا کیا، پہلے ابو بکر گئے غار میں، پہلے کون گیا؟ حضرت، سارے بولے حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے۔ کیوں؟ صفائی کے لیے، غار صاف کی، سارے سوراخ بند کیے، سارے سوراخ بند کیے، پھر باہر آئے، کہتے محبوب اندر آ جائیے، اب غار صاف ہو چکی ہے۔ اتنا تو ہم بھی سمجھ گئے، حضور کسی کے بھی دل میں بعد میں جائیں کہ پہلے ابو بکر کو آنا ہوگا، جب ابو بکر کے نام سے دل صاف ہوگا تب حضور تشریف لائے۔ سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، زور سے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، یا رسول اللہ، حضور اسی کے دل میں آئیں گے جس کے دل میں ابو بکر ہوں گے۔ سمجھ کے بعد ہم ڈر گئے۔ غار کے سارے سوراخ کس نے بند کیے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، ایڑی رکھی یا انگوٹھا، جو بھی رکھا، یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا، سبھی کو یاد، اللہ کا شکر ہے، جتنے بھی بریلی والے ہیں سارے اس واقعے کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اندر گئے، پوری غار حضرت ابو بکر صدیق نے صاف کی تھی، تو سب کچھ پتا تھا نا غار میں کیا کیا ہے اور کیا ہے اور کیا، سارے بولنے لگنا چاہیے، آپ نہیں سن رہے تو پیسے لے جاؤ مگر بولیے۔ ہاں، کیا کیا ہے غار میں اور کیا کیا یہ جانتے ہیں ابو بکر صدیق۔ لگی پیاس، کہتے یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے کہا اچھا پانی پینا ہے؟ جی، فرمایا جاؤ غار کے بیچ حصے میں چلے گا، وہاں پانی ہے، اپنی پیاس بجھا کے آ جاؤ۔ غور کرنے والی بات ہے، اگر غار ابو بکر صدیق نے صاف کی تھی تو غار کے اندر کیا ہے اور کیا نبی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا تھا۔ تو پانی حضور سے مانگنے کا مطلب کیا کہ غار میں پانی نہیں تھا، تبھی تو حضور سے پانی مانگا۔ غار میں پانی نہیں تھا تو حضور سے پانی مانگا نا، کہنے لگے حضور پیاس لگی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا ابو بکر تم بھی یہاں میں بھی یہاں، نہ تمہیں پانی کا پتا نہ مجھے پانی کا پتا، جیسے تم ویسے ہم، نہیں یہ نہیں کہا تھا۔ آپ فرماتے اچھا پیاس لگی ہے نا، پھر میرے ابو بکر ایسا کر غار کے بیچ میں چلا جا، وہاں پانی کا پیاس بجھا کے آ جا۔ اب ذرا سننا، مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا بیچ غار میں جاؤ اور پیاس بجھا کے آ جاؤ، ادھر سے ابو بکر چلے ہیں، ادھر سے رب نے کہا فرشتو دیکھتے لگی ہو، میرے محبوب نے اپنے یار کو بھیجا ہے پانی پینے کے لیے اور غار میں پانی ہے، ایسا کرو جنت کی نہر سے چشمہ غار کے اندر کھول دیا جائے تاکہ ابو بکر کے آنے سے پہلے وہاں پانی موجود ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق بیچ غار میں پہنچے ہیں، پانی موجود تھا، آپ نے پیا، واپس آ گئے۔ جب پانی پی لیا تھا تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ پانی مل چکا تھا، اب کیا ضرورت تھی۔ جب پانی پی کے واپس آئے، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا ابو بکر بتا تو صحیح پیارے پانی پی لیا کہ جی یا رسول اللہ کا پتا پانی تھا کیسا، پانی کیسا تھا۔ اب ذرا غور سے سننا پیارے، ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا، جب دیکھا میں نے دودھ سے زیادہ سفید، جب سونگا میں نے مشک سے زیادہ خوشبودار، جب ہونٹوں سے لگایا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اللہ اکبر، یہ چار بس ابو بکر کھلا رکھے ہیں، لیکن ایک بار پہلے بھی یہ پانی آ چکا ہے۔ کب آیا تھا؟ جب میرے نبی کی ولادت کا وقت آیا، سیدہ آمینہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک پیالہ پیش کیا گیا تھا، میں نے اس کو پیا۔ اے نبیوں کے سردار کی ماں بتا تو سکی اس پیالے کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو نبی کی امی نے کہا تھا کہ ہاتھ لگایا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، دیکھا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا، ناک کے قریب آیا تو شہد کے مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، جب میں نے ہونٹوں سے لگایا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ یہی چار وصف نبی کی امی نے بیان کیے ہیں، یہی چار وصف نبی کے ابو بکر بیان کر رہے ہیں۔ پوچھو محدثین سے کہ جو نبی کی ماں کے لیے پانی دیا گیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر بتا تو
صحیح کہ پانی تھا کیسا، 4 وصف بتائے آقا، یہ وصف تھے اس کے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پتا ہے وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ کہتے اللہ ہوا رسول ہوا عالم، خدا اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر وہ یہاں کے چشمے کا پانی نہ تھا، وہ تو جنت کی نہروں کا پانی بھیجا گیا۔ اللہ بھائی یہ ہے ابو بکر صدیق جسے دنیا میں جنت کے چشموں سے سیراب کیا گیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہاں یار جنت وہ بقی جنت المالا تمنا کس کی نہیں یہ دفن ہو جائے؟ حضور کا شہر مل جائے دفن ہونے کے لیے بڑی بات۔ میرے حضور نے فرمایا تھا اگر ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں آ جانا۔ کہاں؟ میرے مدینے میں مرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو میرے مدینے میں دفن ہوگا، قیامت میں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا میری بات میں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں۔ اور مدینہ شریف میں ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، سنا ہے نا؟ ریاض الجنہ یہ جنت کی کیالی ہے، جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا۔ عاشقوں نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے کہ یہ جگہ اس لیے یہ جگہ اس لیے جنت کا ٹکڑا بن گئی کیونکہ اکثر حضور اس جگہ پہ بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ منبر اور حضور کے حجرے کے بیچ کی جگہ ہے کہ حضور بار بار اس جگہ سے گزرا کرتے تھے، اس لیے یہ جنت کی کیاری بن گئی۔ اور مجھے پتا تو صحیح جہاں سے مصطفیٰ گزرے بار بار وہ جنت کی کیاری ہے، تو جہاں نبی لیتے ہوئے ہیں وہ جنت کی کیاری کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان۔ شرم نہیں آتی نبی کے ابو بکر کو بھونکنے والے کتوں؟ وہ وہاں لیٹا گئے جو جگہ عرش سے زیادہ اس کی کلوٹ میں اتفاق ہے اس پہ کہ جس زمین سے حضور کا بدن لگا ہے وہ زمین عرش سے آیا ہے، عرش سے آیا ہے، تو پھر ابو بکر جنت والا نہیں ہو سکتا؟ ان کتوں نے لگا دیا قوم کو، امت کا پہلا غلط کر کے رکھ دیا۔ یہ کون سا دین ہے جو تم سکھانے چلے؟ ہاں قسم خدا کی، حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے پہلو میں لٹایا۔ وہ پہلو میں لٹایا ایسے نہیں، جب انتقال ہوا تھا تو ابوبکر صدیق کے جملے تھے اگر میرا وصال ہو جائے، جنازہ تیار ہونا تو مجھے لے کے حضور کی چوکھٹ پہ جانا اور حضور سے اجازت لینا، اگر آقا اجازت دے تو مصطفیٰ کے پہلو میں مجھے بھی ڈال دینا۔ تو لے کے جنازہ گئے، پوچھو جنازے میں علی ساتھ تھے کہ نہیں، عمر ساتھ تھے کہ نہیں، عثمان غنی ساتھ تھے کہ نہیں، یہ سب جنازے میں شامل تھے اور حضور کے روزے پہ پہنچے، اجازت چاہیے، حضور آپ کا یار اندر آنا چاہتا ہے، آواز آئی توصل الحبیب الحبیب، یار کو یار سے ملا دیا جائے، سبحان اللہ۔ اور کبار خود کھلے حضور کے حجرے، پھر ابو بکر اندر دفن ہوئے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، اس ذات کی نسبت سے یہ ادارہ چل رہا ہے، اس ذات کی نسبت سے ادارہ ہے، قسم خدا کی اس کو تو چھانا ہی تھا زمانے میں، اس ادارے کو منفرد ہونا ہی تھا، اس لیے کہ یہ منسوب بھی بڑے نام سے حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے منسوب ہے۔ کتنے بچے فارغ ہوئے آج؟ 21 بچے، حافظ کتنے؟ 19 حافظ ہیں اور 2 عالم ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ لو بات آ رہی ہے نا آپ کے؟ 19 حافظ اور 2 مولوی بنے ہیں۔ میں نے مدرسے کے نظام، اصول، قواعد، ضابطہ یہ سب دیکھا، مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا واہ حضرت جی آپ نے جنگل میں منگل کر رکھا ہے،
کہنے لگے اس پہ دستے کرم سیدوں کا رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی نسل کی نظر کرم ہے. اس لیے جنگل میں منگل ہے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. واہ واہ واہ. مسئلہ یہی ہے نا. تو اس ادارے کا میں نے اصول سنا, بڑی طبیعت خوش ہوئی. اللہ سلامت رکھے مولانا شمشیر احمد صاحب. ہاں اگر فارغ ہو گئے ہو تو وہ جلدی آئیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور مجھے جب آپ کے حوالے سے انہوں نے بتایا نا, کہنے لگے صرف میرا ہی معاملہ نہیں ہے, کہنے لگے یہ جتنے بھی عاشق ہیں نا مصطفیٰ کی یہ بھی بے مثال ہیں. فرما رہے تھے کہ پورا جلسہ ہو جائے گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر مہمان آئے کدھر گئے. میں نے کہا دیکھتا کون ہے؟ کہا یہ سارے نوجوان خود دیکھا کرتے, مہمان بھی یہی رہتے ہیں, میزبان بھی یہی بنا کرتے ہیں. بڑی طبیعت خوش ہوئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور نصیب والے ہو آپ کے علاقے میں اتنی عظیم درسگاہ قائم ہو گئی ہے, مقدر ہے. ورنہ جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہوتے ان علاقوں میں برکتیں نہیں ہوا کرتی. حضور حافظ ملت نے جامعۃ الاشرفیہ جنگل میں قائم کیا تھا. آج دیکھو خود میں ایک شہر بنا ہوا ہے جامعۃ الاشرفیہ. ہاں یہ بزرگان دین ہے, جہاں پہ قدم رکھ دیتے وہ شہر بن جایا کرتا ہے. یہ جنگل میں ادارہ ہے, لیکن کتنا بڑا کام کیا ہے. 19 حافظ قرآن, مذاق نہیں ہے, بڑی بات ہے. وہ سب سے بڑی بات ہے یار. ناظرہ بچہ کہیں کر کے آتا, 17 پارے کہیں کر لیے, 20 کہیں کر لیے, 10 میں ریاض کر لیے. میں کہتا ہوں یہ میں نے حافظ بنا دیا. پکی کھیتی تو سب کاٹ لیتے. اس کسان سے پوچھو جو پودا لگا کے فصل پکنے تک کا انتظار کرتا ہے, کتنی محنت ہوتی ہے. ایک درخت بندہ لگاتا ہے اور سوچتا ہے یہ بڑا ہوگا تب اس پہ آم آئے گا, اس میں پھل تب آئے گا جب یہ پورا ہو جائے گا. ہاں تو جب اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے پودے کا پھل کھانے ملے نا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ جتنے بھی بیٹھے نا بچے یہ مبارکباد کے لائق ہے. اساتذہ, اسٹاف اور جملہ اراکین مدرسہ کہ آپ کی محنتیں رنگ لائی اور قوم کا پیسہ اتنی اچھی جگہ لگا ہے کہ قسم خدا کی میں کہہ نہیں سکتا کہ اس سے بھی اچھی اب کوئی جگہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے. ہاں یہ آپ کے گاؤں کے بچے 21, 19 یا باہر کے آس پاس کے آپ کی بستی کے ایک بچہ آپ کی بستی کا, آپ نے ایک بچہ اپنا پڑھایا ہے, 20 بچے باہر کے پڑھائے. کتنے بولتے رہیے گا, کتنے؟ 20 بچے پڑھائے ہیں. بندہ اگر ایک بچہ پڑھا لینا تو بڑا کامیاب ہے وہ بندہ. آپ نے 20 پڑھائے. اللہ قیامت میں انہیں حکم دے گا, فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ میرے قرآن والوں کو لے کے آؤ. فرشتے کہیں گے یا اللہ آج میدان قیامت میں اولین آخرین سارے ہی جمع ہیں, قرآن والوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو رب فرمائے گا جاؤ, جب قریب سے گزرو گے تو ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہو سمجھ لینا میرے قرآن والے. بلائے جائے حکم ہوگا جاؤ جنت کی طرف. فرشتوں انہیں جنت کی طرف لے جاؤ. یہ جا کر رک جائیں گے رستے میں. فرشتے کہیں گے چل نہیں رہے آگے, کہیں گے نہیں جانا. رب فرمائے گا یہ لائن کیوں رک گئی, آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کہیں گے مالک اس میں 3 حافظ ہیں, 5 حافظ ہیں, 20 حافظ ہیں, 19 حافظ ہیں, 2 مولوی ہیں, یہ آگے نہیں بڑھ رہے. پوچھو کیوں نہیں بڑھتے؟ فرشتے کہیں گے جاتے کیوں نہیں؟ سب جنت کے لیے اتنے عمل کر کے آئے, تم کیوں نہیں جاتے؟ تو کہیں گے یار ہمیں جنت اس لیے دی جا رہی ہے نا کیونکہ ہم نے قرآن حفظ کیا ہے, ہم نے حضور کی حدیثیں پڑھی ہیں. کہا جی. تو فرشتوں سے کہیں گے پھر حفظ کرنے میں ہماری قامت کمال نہیں ہے. کہا پھر کچھ ایسے بھی تھے کہ جب ہم ان کے گھر پہ جاتے تھے تو اپنے بچوں سے پہلے ہمیں کھانے کے لیے پوچھا کرتے تھے.
जब हमें देखते थे तो अपनी औलाद से ज्यादा प्यार देते थे। बच्चे कहेंगे जब हम घर से चले थे तो हमने माँ को रोते हुए छोड़ा था, बहन की आंख में आंसू छोड़े थे, बाप चुपके चुपके आंसू बहा रहा था। हमने सारे रिश्ते छोड़ करके जब इनकी बस्ती में आए थे, जब किसी बूढ़े ने बेटा कह के आवाज दी थी, हमने उसके चेहरे में बाप का चेहरा देखा था। जब किसी खातून ने बेटा कह के आवाज दी थी, हमने उसके चेहरे में माँ का चेहरा देखा था। जब किसी बच्ची ने खाना ला के दिया था, भाई कह के आवाज दी थी, हमने उसके लहजे में बहन का लहजा देखा था। जब हम घर छोड़ के आए थे, बाप छोड़ा था, हमें इनकी बस्ती में बाप मिल गया था। माँ छोड़ के आए थे, इस शक्ल में माँ मिल गई थी, बहन छोड़ी थी, इस बस्ती में बहन मिल गई थी। सारा प्यार इन्होंने दिया था और हद हो गई प्यार की। जो चीज अच्छी होती थी अपने बच्चों को नहीं खिलाते थे, हमें खिलाया करते थे। अगर कभी हजरत ने आवाज दी आज मदरसे में राशन खत्म है, तो इन्होंने कभी ये नहीं सोचा हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, बल्कि बाटे की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, गेहूं की बोरी उठाई मदरसे की तरफ चल दिए, चावल का पैकेट उठाया मदरसे की तरफ चल दिए। और जब हजरत ने कहा ये क्यों लेकर के आए हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ से खाएंगे, तो ये कहा था बाबा से बुलंद कहा था मौलाना हमारे बच्चों का सवाल न करो, हमारे बच्चे तो पल जाएंगे। अगर खाते भी किए तो क्या होगा, अगर भूखे सो गए तो क्या बिगड़ता है, मगर ये मुस्तफा के मेहमान है, अगर ये भूखे सो गए तो जमाना मुस्तफा को कहेगा। ये सोच करके अपना राशन ला के मदरसे में डाल दिया था। आका कहेंगे कल तुमने मेरे मेहमानों को अपना बनाया था, आज तुमको अपना बनाने मोहम्मद दामन फैला के आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। भाई बड़ी बात है, तुम्हारे बात पेश करता हूं। आपने इतने बच्चे, अल्लाह सलामत रखे। मैं लोग क्या कहते हैं ना, बेटा हाफिज बन गया, एक जोड़ा हजरत को बना दिया, एक जोड़ा हजरत की बीवी को, एक जोड़ा उस उस्ताद को जिसने पढ़ाया। मैं कहता हूं क्या ये समझते हम कि हमने एक जोड़ा बना करके उस्ताद की मेहनत का हक अदा कर दिया। दावे के साथ कहता हूं जिसके एक बच्चे को हाफिज बना दिया ना, वो अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना करके इनके पैरों में भी डाल दे तो उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता जो इन्होंने तेरे बेटे के ऊपर किया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ, हज़रत अली फरमाते जिसने मुझे एक हक बढ़ा लिया उसने मुझे अपना गुलाम बना। एक हक का ये मामला तेरे बेटे को पूरा पूरा तुझे क्या लगता है जोड़ा दे के आफता हो गया, एक हाथ डाल के गले में आफता हो गया। तलवा से भी गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते अपने उस्ताद को कभी भूलना। 4 चक्कर पीर की गली के लगाओ महीने में, एक चक्कर उस्ताद की गली का भी लगा लिया। हाँ, सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो आज वो इल्म पढ़ाने वाले उस्ताद की बात है, जिसे रफ्जों का सिला कभी ना मिला, जिसे मेहनत का सिला कभी ना मिला, जिसने खून जिगर शागिर्द को दिया और बदले में उसने कुछ कर दिया, वो साफ उस्ताद। खेल नहीं है हाफिज का, खेल नहीं है बच्चों को पढ़ा। हाँ, शागिर्दों से गुजारिश करूंगा, हम कुछ भी नहीं तैयार, कुछ भी नहीं थे। अगर उस्ताद ने हमारी उंगली न पकड़ी होती ना, आज हम ना किसी खेत में बैठ करके मजदूरी कर रहे थे। उन्होंने हमारा हाथ क्या पकड़ा, कसम खुदा की मिट्टी से हीरा बना दिया। वाह वाह, मिट्टी से हीरा बना दिया। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह करे मेरे उन असातिज़ा को खुदा उम्र का फरमा दे। आमीन आमीन। यार ये कैसी बातें होती है, ये मिट्टी को हाथ लगा दे तो कुंदन बना दे। आज अगर मुझे बोलना आ गया, लहजा दुरुस्त हो गया, आज मैं कहता हूँ नहीं उस्ताद के सामने नहीं करना, हाथ चूमने पड़ेंगे। और लोग कहते हैं लामा मादा लोग मेरे हाथ चूमते, मैं उनके सामने इनके हाथ चूमूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। गलत ख्याल है। उस्ताद के आगे झुकने से कभी बंदा छोटा, कभी बंदा छोटा
بڑا وہی ہوتا ہے جو استاد کے آگے ہمیشہ جھکا ہے. اور ارباب منبر توجہ کریں میری بات پر. اگر آپ کو بولنے میں تکلیف نہ ہو تو میرا ساتھ دیں، ورنہ بس دلی دل میں دعا دیتے جو بات میں کہنے لگا ہوں. میں عرض کر رہا کیا بات کہہ رہا تھا میں؟ نہیں میرے بھی ذہن سے اتر گئے. استاد کتنی محنت کرتا ہے، ہاتھ پکڑے تو کندن بنا دیتا ہے، جو جھکتا رہتا ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا رہتا. ہاں میں یہ بات کہہ رہا تھا، سنیں یہ سارے ٹوپی والے مدرسے والے اور دین سے اور مدرسے اور اسکولوں سے تعلق رکھنے والے، اگر علم کتابوں سے آتا تو آج سارا علم اردو میں موجود ہے. قرآن کا نسخہ ہر گھر میں موجود ہے. کوئی بھی بندہ کتابیں پڑھ کے عالم بن سکتا ہے، کوئی بھی بندہ قرآن رٹ کے حافظ بن سکتا ہے. لیکن جانتے ہو پوری زندگی کتابیں رٹ کے رہ کے عالم نہیں بن سکتے. عالم بننے کے لیے کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا. علم کبھی کتابوں سے نہیں آتا، علم جب بھی آتا ہے استاد کی فرما برداری سے آیا ہے. استاد کی فرما برداری سے آتا ہے. میرے مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، نام سائنس سے نکل گیا. ہماری قوم کا ایک عجیب رویہ، سب سے پہلے انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کراتے بچے تو وہاں 2 بار فیل ہو جائے اسکول والے کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا، لے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہندی میڈیم لاتے کہ صاحب یہاں پڑھ جائے گا، وہاں بھی فیل ہو گیا تو پھر کہتے ہیں یہ کہیں نہیں چلتا، چلو مدرسے میں ڈال دیں. کڑوی سچائی ہے، جو کہیں نہیں چلتا اسے مدرسے میں لا کے ڈالا. مولانا شمشیر عالم صاحب، بچہ کہیں نہیں چلا تو اسے اب تو نہیں چلاؤ گے. ہم جانتے ہیں جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اسے مصطفیٰ کے خادم سینے سے لگایا. سبحان اللہ. جسے سب کہتے تھے ہمارے پاس نہیں چلے گا اسے مدرسے والے کہتے ہیں یہ ہمارے پاس چلے گا، ہمارے پاس چلے گا. تو یہ اصول ہوتا ہے. لوگ مدرسے میں بات میں لایا کرتے ہیں لیکن یہ احسان ہے مدرسوں کا. آپ اسکول جائیے نا، اسکول کہتے ہیں ڈریس پہلے چاہیے، بچہ بعد میں آئے گا. جوتے پہلے خریدو، بچہ بعد میں آئے گا. ایڈمیشن پہلے کراؤ، بچہ بعد میں آئے گا. منتھلی فیس پہلے جمع کرو، بچہ بعد میں آئے گا. کورس فیس پہلے جمع کرو، بچہ بعد میں لیا جائے گا. لائبریری فیس پہلے جمع کرو، بچہ بعد میں لیا جائے گا. مگر یہ مدرسہ ہوتا ہے، یہ کہتا پہلے بچہ ہمیں دے دے باقی سارے کام کر دیے جائیں. یہ کڑوی سچائی ہے حضرت مدرسے. یہ مدرسے ہمارے، جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا اسے مدرسہ سینے سے لگاتا. اسے مدرسہ سینے سے لگاتا. توجہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ چلو آگے. میں کیا کہہ رہا تھا سنے سارے. علم صرف کتابوں سے نہیں آتا، علم استاد کی فرما برداری سے آیا کرتا. ایک مائی عالم کے پاس اپنے بچے کو لے کے آتے، کہنے لگے حضرت یہ میرا بچہ ہے، اسے آپ پڑھا دیجیے. نہیں یہ آپ کے پاس رہے گا. حضرت فرمانے لگے کہ یہ تیرا بچہ کیا کرے گا میرے پاس؟ بچے میں اتنے سارے بچے میں اس کو کیسے پڑھاؤں، یہ جو بھی سوال رہا. حضرت نے منع کر دیا بچے کو. جب منع کیا نا تو ماں بھی ماں کی کہنے لگی حضور بچہ پڑھے نہ پڑھے رہے گا تمہارے ہی پاس. آج استاد نا اگر بازار کرا لے اپنے شاگرد سے تو باپ کہتا میں نے پڑھنے بھیجا کہ کام کرنے بھیجا. یہ جواب باپ کا ہوتا. کبھی تجھے نہیں پتا کہ یہ کتابوں سے نہیں پڑھے گا، یہ استاد کی جوتی اٹھا کے عالم بنے گا. ان کی اولاد کبھی نہیں پڑھتی جو یہ کہتے ہیں کہ صرف پڑھنے آیا ہے. اللہ اکبر نے کہا رہے گا تمہارے پاس. کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ، کیا کراؤ؟ کہا جو چاہو کام کرانا. حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے. شاگرد سے کہنے لگے بیٹے آج کے بعد میرے جانوروں کا چارہ تجھے لانا ہے، ان کو سانی تجھے کرنی ہے. کھیت سے گھاس کیوں کاٹ کے لائے گا؟ یہ روز جاتا گھاس کاٹ کے لاتا، جانوروں کو چارہ ڈالتا،
साल भर गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए। जब साल आया दस्तार बंदी का, अल्लाह अकबर, दस्तार बंदी का वक्त आया तो जितने फारिग होने वाले बच्चे थे सारे नए नए कपड़ों में बैठे थे, लेकिन खादिम का हजरत का इसको क्या पता था, इसने तो सारी जिंदगी आग में जानवरों को चारा डाला था, ये गर्दन झुका के बैठा है। जब दस्तार बंदी की बारी आई, हजरत ने फरमाया कि सारे बच्चों की पगड़ियां उलमा बांधेंगे, लेकिन वो कहाँ है जो मेरी भैंसों को चारा दिया करता था, वो कहाँ है जो घर का काम किया करता था। खादिम उठ के खड़ा हो गया, हुजूर क्या काम है? फरमाने लगे बेटे काम कुछ नहीं है, आज ये फारिग होंगे तू फारिग नहीं होगा, इनकी दस्तार उलमा करेंगे, तेरी दस्तार मैं करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर इतना सुना है यार, चीख निकल गई उसकी, तोड़ के आया, कदम चूमे, कहता हुजूर मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने जानवरों को चारा खिलाया था, दस्तार किस बात की है? कहते चल इनकी किताबों की दस्तार है, तेरी खिदमत की दस्तार हो रही है, खिदमत की दस्तार हो रही है। अल्लाह अकबर, सारे उलमा ने सारे तलबा के पगड़ियां बांधी, लेकिन इस खादिम की पगड़ी हजरत लपेटते रहे, रोते रहे, लपेटते रहे, रोते रहे, लपेटते रहे। तालीम कमाल है, लोगों ने बयान किया है इसे कभी दरसगाह में नहीं देखा था, कभी किताबों में नहीं देखा था, अलबत्ता इसको घास काटते हुए देखा, जानवरों को पानी पिलाते देखा। लेकिन उलमा कहते हैं हमारे साथ जितने फारिग हुए थे, अगर उनके मसाइल अटक जाते थे तो हल करने के लिए इसी की खिदमत में आया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इसे रोकूं के तकरीर करूं, बड़ा मसला हो गया। आप सब करिए, आप छोड़ दीजिए, मालिक के बस अल्लाह के सारे चल रहे आए, कभी भी सजदे में गिर जाता। फरमाने लगे, फरमाते उसके हम असर जिक्र उलमा पे कहते पूरी जिंदगी इसने हजरत की घासें काटी थी, लेकिन जब पगड़ी बांधी तो कहते पता नहीं क्या पिला दिया था। जिस मसले में सारे उलमा फंस जाते थे उस मसले को ये हल किया करता। मैंने कहा यार किताबों से कभी इल्म नहीं आता, इल्म हमेशा उस्ताद की फरमाबरदारी से आया करता। किसी के आगे छोटा होना पड़ता तब इल्म मिलता। समझ के मेरी बात? तो गुजारिश है तलबा से, जिंदगी में पीर की गली में 4 चक्कर लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना, 1 चक्कर उस्ताद की गली का भी लगाना। हम पीर के हाथ में पैसे दे के समझते हैं चल दवाजी होते, कभी 100 रुपए उस उस्ताद को भी दे जिसने रातों रात जाग के तुझे हुजूर का कुरान याद कराया, उसका भी हक बनता है यार। तेरी कमाई है तो कुछ भी ना था, आज तो नोट कमा रहा है ना, ये तेरे उस्ताद की मेहनत का सिला है। कभी ईद के दिन इसके लिए भी जोड़ा लेके आए, कभी रमजान में इससे भी गले मिल लिया था। आज बंदा कहता मुझे 70,000 मिले कुरान सुना करके, मौज करते रहे यार। 70,000 का कम से कम 1,000 निकाल के उस्ताद से मिलने चले जाया कर। ये कल भी 5,000 पे पढ़ा रहा था, आज भी 5 पे पढ़ा रहा है। अल्लाह तौफीक दे, अगर शागिर्द वफादार मिल जाए तो उस्ताद कभी मोहताज नहीं होता है। खुदा की कसम, और लोगों दुनिया घुमाओ, कोई भी मोहल्ले वाला तुम्हारा खानदानी तुम्हारी तरक्की से राजी नहीं होगा, तुम्हारा खानदानी तुम्हारे आलम याद से राजी नहीं होता है। जब तुम आगे बढ़ते हो हर कोई कहता ये नीचा हो जाए, लेकिन ये उस्ताद की बात होती है। जितना शागिर्द आगे बढ़ता है उतना ही चलेगा उस्ताद का चौड़ा हो जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तो जो है ना, मैं चाहता हूं मजमे में से कोई मुस्तफा का आशिक नारा लगा दे। जियो सलामत रहो।
زندہ باد پائندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی یا حسین یا حسین. اس لیے گزارش ہے طلبا سے استاد کا ادب کریں احترام کریں استاد کا. یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی تمہارے نام کر دی. اگر یہ مدرسے میں نہ بیٹھتے نہ کہیں بزنس میں بیٹھتے ہوتے تو آج ان کی ایک لگژری لائف ہوتی, وی آئی پی ان کے شوق اور ذوق ہوتے, ان کے بچوں کا زندگی کا اصول اور ضابطہ بڑا اعلیٰ ہوتا. لیکن ساری قربانیاں صرف اس لیے ہیں تاکہ ہمارے تمہارے سینوں میں مصطفیٰ کا دیا ہوا دین آ جائے. میں نے آپ لوگوں کا ادب دیکھا, علماء کا کتنا احترام کرتے ہو یار, کلیجہ خوش ہو گیا میرا. میں سوچنے لگا یار کتنی اچھی تربیت ان کی ہے, جو اپنے قائدین کا اتنا احترام کرتے ہیں. یار جو مولوی سے اتنا پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں. سوچنے لگا میں گزارش کروں گا احترام کریں اساتذہ کا. اور جو 21 بچے دیے ادارے نے یہ ایسے ہی حافظ نہیں بنتے. میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں جن ماؤں کا دودھ پی کے یہ پلے بڑے. میں ان بہنوں کو سلام کرتا ہوں جن کی ہاتھ کی پکی روٹیاں کھائی ہیں بھائیوں نے. وہ باپ نصیبوں والا ہے جس کے آنگن میں ایسے بیٹوں نے جنم لیا ہے جو آج قرآن کی امانت کے امیر بن گئے. ایسے ہی کوئی حافظ نہیں بن جائے. تھکے تو نہیں ابھی, چلو تھوڑا سا اور آگے. ہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا, منبر شریف پہ اکثر امام لوگ بھی ہیں, اگر یہ فجر نہ پڑھائے تو تم ان کی چھٹی کر دو گے اور چلے جائیں تو حضرت کہیں گے جی مولوی کا بھی جلسے میں سے چلا گیا. خیریت تھوڑی ہے اماموں, بیٹھے تو تم نہیں رہنے دو گے, چلے گئے تو یہ نہیں رہنے. ہاں تو بھائی ذرا نرمی پیدا کرو کرنے. سارے لوگ سنیں, اتنی آسانی سے کوئی حق نہیں بنتا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے جب بیٹا پیدا ہوتا تو کیا بڑھتا ہے؟ بولو, مٹھائی بٹتی ہے نا. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر میاں مر جاتی ہے. بیٹا پیدا ہو تو رسگلے, بیٹی پیدا ہو تو چہرے پہ نحوست. محلے والے کہتے ہیں یار کیا ہوا, بیٹا نہیں مر آیا. کیا یار بیٹی ہوئی ہے, بیٹا ہوتا نا تمہیں کچھ بات. کیوں تم نے بیٹے کی پیدائش کو نہیں کے بیٹھا؟ یہ سوچ کے بیٹھا نا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے. یہ سوچ کے بیٹھا نا کہ یہ بیٹا میرے, اگر سمجھ رہے تو بولے, یہ بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. یہ سوچ کے ہم نے میٹھا بانٹا. جب بچہ بڑا ہونے لگا باپ اسے دیکھ رہا تھا, بیٹا جتنا بڑا ہو رہا ہے نا میری کمر مضبوط ہو رہی ہے. بیٹا جوان ہوگا نا مزدوری چھوڑ دوں گا, پھر بیٹا کما کے لائے گا میں بیٹھ کے کھاؤں گا. کتنے بڑے خواب تھے باپ کے. وہ سوچ رہا تھا یہ مضبوط ہوگا میں کمزور ہو جاؤں گا, میں لیٹوں گا یہ کما کے لائے گا. مگر جیسے کہ کسی مولوی کی زبان سے سنا کہ جو جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے گا اللہ قیامت میں اس کے باپ کو ایک تاج پہنائے گا. جیسے اس نے سنا اس کے ارادے بدل گئے. بیٹے سے جو حسرتیں تھی کہ میری جوانی میں کما کے دے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا, اس نے سب کو بند کیا. ایک ہی خیال کیا بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے, بیٹے کو دین کا قاری بنانا ہے, بیٹے کو عالم بنانا ہے. بیٹے 6 فٹ کے ہو گئے. باپ مسکرا کے مزدوری کرتا رہا لیکن کبھی بیٹے سے مزدوری کو نہیں کہا. یہ 6 فٹ کی جوانی آ گئی لیکن باپ نے کبھی یہ نہیں کہا آج میری کمر میں درد ہو گیا ہے, آج میری ٹانگیں دکھ گئی ہے. وہ اسی خیال
حال میں مسکرا کے مزدوری کرتا رہا، اور یار محنت میں کر رہا ہوں، آخرت کا تاج بھی مجھے دلائے گا میرا بیٹا، آخرت کا تاج مجھے دلائے گا میرا بیٹا۔ اور یار جس بیٹے کو باپ نے سہارا سمجھ کے پالا تھا، پھر مدرسے کے نام کر دیا، اور جب یہ مدرسے کے لیے چلا ہے پیارے تو سوچ تو سکی کون سا باپ ایسا ہے جسے اولاد پیاری لگی ہوتی ہے، کون سی ماں ایسی ہے جسے اولاد پیاری لگی ہے، کون سی بہن ایسی ہے جسے بھائی پیارا لگی ہے۔ اگر 10 منٹ کے لیے بچہ مغرب کے بعد گھر سے چلا جائے، ماں بے قرار ہو کے کہتی ہے تم نے میرا باپ بھورا دیکھا ہو تو بتاؤ، میرے پپو کو دیکھا ہو تو بتاؤ۔ گھر کے باہر ماں آ جاتی ہے میرا بیٹا کہاں ملے گا، اگر بھائی نہ ملے بہنیں بے قرار ہو جاتی ہے، باپ کو بھی نیند لگی آتی ہے۔ اتنا پیار کرنے والے لوگ، لیکن جب یہ مدرسے کی طرف چلے ہیں تو ماں کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، باپ کی آنکھ میں بھی آنسو تھے، بہن کی آنکھ میں بھی آنسو تھے۔ یہ ساری قربانیاں کس کے لیے تھی؟ تو سب کہہ رہے تھے پیارے ہم نے ممتا قربان کی ہے تاکہ تو واپس آئے، تو خالی مت آنا، جب ادھر سے آئے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں جنت کی ڈگری ہونی چاہیے، اس لیے مدد سے بھیجا گیا ہے۔ مگر باخر قرآن والوں تمہاری ہمت کو سلام، تمہاری جرأت کو سلام، تمہارے تقوی کو سلام، تمہاری طہارت کو سلام۔ پیارے سوچ تو سکی مجھے حضرت بتا رہے تھے اللہ اکبر، ہر بچہ جب گھر رہتا ہے نمک تیز ہوتا ہے تو ماں کہتی بیٹے کوئی بات نہیں ہے دوسرا کھانا بنا دیتی ہوں، مرچ تیز ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے دوسرا کھانا بنا دیتی ہوں، اور یار کھانے میں کمی ہو تو ماں مرضی کے مطابق کھانا بدل دیتی ہے۔ لیکن جب سے مدرسے میں آئے ہیں نمک تیز ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کم ہو گیا ہے تو کوئی ڈالنے والا نہیں ہے، اور یار بھوکے ہو تو کوئی پوچھے گا نہیں، پیٹ بھرا ہے تو کوئی پوچھے گا نہیں۔ مگر باخر قرآن والوں تم نے مدرسے میں قدم رکھا، ساری قربانیاں اٹھائی ہے۔ جب گھر پہ رہتے تھے پسند کا کھاتے تھے، جب گھر پہ رہتے تھے پسند کے بیڈ پہ لیٹا کرتے تھے، جب سے مدرسے میں آئے ہیں بچھونا بھی مٹی پہ ہے، لیٹنا بھی مٹی پہ ہے، بیٹھنا بھی مٹی پہ ہے، پڑھنا بھی مٹی پہ ہے، سب کچھ مٹی پہ ہے، اور ایسی مٹی لگی ہے۔ حضرت فرما رہے تھے اس زمین پہ ہزاروں سانپ میں نے اپنے ہاتھ سے مارے ہیں، ایسی زہریلی زمین جہاں پہ جان کا خطرہ ہو، لیکن پورے مجمع کو چیلنج کرتا ہو کوئی مجھے بتائے تو سکے ہمارا بیٹا گھر کے اندر ہو تو سانپ کاٹ لیتا ہے، بستر پہ لیتا ہو تو سانپ کاٹ لیتا ہے، محفوظ کمرے میں ہو تو سانپ کاٹ لیتا ہے، لیکن یہ ادارہ جو کہ جنگل میں ہے استاد نے ہزاروں سانپ مارے ہیں، لیکن کوئی بتائے گا کسی ایک بچے کو سانپ نے کاٹا ہو؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اور یاد بتا تو سکی یہ تو جنگل سانپوں کا ہے، یہ تو جھاڑیاں سانپوں کی ہے، یہ زمین زہریلی ہے، آخر کیا بات ہے کیوں سانپ نے نہیں کاٹا؟ تو سنو بچے وہ دکھ اٹھاتے ہیں جن کی حفاظت ماں باپ کیا کرتے ہیں، مدرسے والوں کی حفاظت ماں باپ نہیں بلکہ خود رسول پاک کیا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق